سامعین محترم، آج ہم ایک ایسی اہم بات جو اس دور کے اندر بہت زیادہ وہ ہمیں دکھنے میں آ رہی ہے اور ہم اسے محسوس بھی کر رہے ہیں، ہم اس کے اندر مبتلا بھی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ جاہل عابد اور فاسق عالم کا فتنہ۔ جاہل عابد اور فاسق عالم کا فتنہ یہ بہت ہی خطرناک ہے۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ جاہل عابد اور فاسق عالم کی فتنے سے اللہ کی پناہ مانگو، جاہل عابد اور گناہ گار عالم کی فتنے سے بچو، کیونکہ یہ ہر کسی کے لیے فتنہ ہے، کیونکہ یہ ہر کسی کے لیے فتنہ ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یہ پاکیزہ کلمات ان کی زبان سے نکلے ہوئے ہم نے سنے کہ پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ جاہل عابد اور فاسق عالم کی فتنے سے اللہ کی پناہ مانگو۔ آج دیکھیے اس دور کے اندر جاہل عابد بھی اتنے زیادہ ہے، فاسق عالموں کی بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ ہر جگہ جاہل عابد آپ کو مل جائیں گے، کہیں گے ہم پہنچی ہوئی سرکار ہے، ہماری پہنچ اوپر ہے، ہمیں نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم بغیر اس کے نمازوں کے ہمارا الگ راستہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی شریعت کے بغیر آپ کو کیسے اللہ تعالیٰ کی رضا مل سکتی ہے؟ کیسے آپ بڑے عابد بن سکتے ہیں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کی شریعت کے بغیر کوئی عابد ہی نہیں ہے، اس کی عبادت وہ قابل قبول ہی نہیں ہے۔ اس کی عبادت کو قبول کیا جاتا ہے جو شریعت کے مطابق عمل پیرا ہو، تو تب ہی وہ عابد کہلائے گا۔ اور اسی طرح فاسق عالموں کی بھی کوئی کمی اس دور کے اندر نہیں ہے، ہر جگہ آپ کو فاسق عالم کی انبار لگے ہوئے ہیں، ہر جگہ آپ کو فاسق عالم ملیں گے۔ تو اس لیے آج ان دو چیزوں سے اپنے آپ کو ضرور بچائیں، فاسق عالم سے بھی بچیں اور اسی طرح جاہل عابد سے بھی بچیں۔ جاہل عابدوں نے بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی، اس امت کو بگاڑنے میں جاہل عابد نے بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی، اور اسی طرح فاسق عالموں نے بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی، کوئی کسر وہ باقی نہیں چھوڑی کہ جو امت کے ایک امت بننے میں وہ رکاوٹ نہ ہو۔ سب سے بڑی رکاوٹ، سب سے بڑا فتنہ اس دور کا وہ جاہل عابد ہے اور فاسق عالم ہے۔ اس لیے میں سب سے یہ گزارش کروں گا کہ اگر آپ ایسے شخص کو دیکھیں کہ وہ کہے کہ شریعت کے بغیر وہ عبادت وہ کہتا ہے کہ میں شریعت کے بغیر وہ عبادت کر رہا ہوں، میرا راستہ کچھ اور ہے، اسے بھی کبھی نہ مانو۔ ظاہری بات ہے آپ کہیں گے کہ وہ کیسے ہمیں سمجھ میں آئے گا؟ وہ ایسے کہ وہ شریعت کے مطابق نہ اس کا لباس ہے، نہ اس کے بال ہے، نہ اس کے ہاتھوں میں 6 انگوٹھیاں، بال وہ ایلفی سے گوندے ہوئے اور بکھرے ہوئے اور اتنے بڑے بڑے بال رکھے ہوئے۔ اسی طرح نماز کا وقت ہو جائے تو وہ نماز پڑھنے نہ آئے، مہینہ وہ غسل نہ کرے۔ تو ایسا وہ اپنے آپ کو عابد سمجھا رہا ہوتا ہے، لیکن وہ حقیقی میں عابد نہیں ہے، وہ فطرہ ہے، وہ فطرہ پرور ہے اور ڈول بجاتا ہے۔ مختلف قسم کے خرافات وہ اس سے ظاہر ہوتے ہیں، جن کا شریعت وہ سختی سے وہ منع کرتی ہے۔ ایسے جاہل عابد سے آج اپنے آپ کو بچائیے اور اپنے عقیدے والوں کو سمجھائیے کہ کہیں بھی کسی کے اللہ والے کے مزار پہ جائیں، اللہ والے کے دربار پہ جائیں، وہاں ایسے لوگوں کی برمار ہوتی ہے، ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو ضرور بچائیں۔ اسی طرح فاسق عالم کہ جو اپنے مفادات کو دیکھتا ہے، اپنے خواہشات کو دیکھتا ہے اور اپنے خواہشات کو دیکھ کر کوئی بھی وہ کہہ گزرتا ہے، وہ گناہ کر رہا ہوتا ہے، خود عمل نہیں کر رہا ہوتا، دوسروں کو عمل کی تلقین کر رہا ہوتا ہے، خود وہ شریعت کے خلاف حرکتیں کر رہا ہوتا ہے، شریعت اسے اس بات کی اجازت نہیں دے رہی ہوتی۔ اس لیے اس دور کے اندر بادشاہوں کے درباروں میں ایسے آپ کو بڑے بڑے علماء آپ کو نظر آئیں گے جو بادشاہوں کے درباروں میں جھک کر، کوئی عورت کے سامنے جھک رہا ہے تو کسی حاکم کے سامنے کوئی جھک رہا ہے۔ کیوں؟ وہ کہہ رہا وہ پیسے کی خاطر، مال کی خاطر۔ آج
ایسے عالموں سے گریز کرے جو حاکم کے دروازے پہ سر جھکائے، حاکم کے دروازے پیسوں کی خاطر جو ہے، ہاں چاہے وہ کتنے بھی اس کے ماننے والے کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنا بھی اپنے آپ کو بڑا کیوں نہ سمجھتا ہو، اگر وہ ایسی حرکتیں اسے صادر ہوتی ہے کہ وہ بادشاہوں کے درباروں پہ گھٹنا ٹیک رہا ہے، بادشاہوں کے درباروں پہ ماتھا ٹیک رہا ہے، وہاں جو ہے اپنے پیسوں کی خاطر دین کو جو ہے وہ بیچ رہا ہے، پیسوں کی خاطر وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے، تو آج جو ہے یہ بات اس کو اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیں اور یہاں سے یہ درس لے کر جائیں کہ آج ہم نے تہیہ کر لینا ہے کہ ہم نے ایسے جاہل عالم کے ساتھ، ایسے فاسق عابد کے ساتھ کسی بھی موڑ پہ نہ کھڑا ہونا ہے، نہ اس کی حمایت کرنی ہے، نہ اس کے پیچھے چلنا ہے، نہ اس کے ماننے والوں کی جو ہے کوئی بات ماننی ہے، نہ اس کے ماننے والوں سے محبت کرنی ہے، بلکہ ایسے لوگوں سے جو ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، جو ان کے ساتھ جو ہے ملتے ہیں، جو ان کے ساتھ جو ہے ان کا کوئی بھی کسی کی طرح جو ہے وہ تعلق ہے، اس سے ہم نے قطع تعلق ہی اختیار کر لینی ہے، کیونکہ وہ خود بھی فتنہ ہے، جو اس کے ساتھ چلنے والے ہیں وہ بھی فتنہ پرور ہیں، ان سے جو ہے اپنے آپ کو بچائیے۔ آج یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لے کہ کوئی بھی جو حقیقی عالم ہوگا وہ کبھی بھی کسی حاکم کے دربار پہ اپنا گھٹنا نہیں ٹھیکے گا، کبھی بھی وہ مال کے خاطر اپنے دین کو نہیں بیچے گا، کبھی بھی جو ہے وہ مال کے خاطر جو ہے سب کچھ جو ہے وہ نہیں کر گزرے گا، وہ سب سے پہلے شریعت کو دیکھے گا، شریعت اگر اسے اس بات کی اجازت دے گی تب ہی وہ قدم اٹھائے گا۔ اس لیے آج اس فتنے کی بہت جو ہے برمار ہے، آج یہ فتنہ بہت سر اٹھا رہا ہے اور بہت سے لوگ جو ہے اس میں پستے چلے جا رہے ہیں۔ وہ کہہ تو رہا ہوتا ہے میں عالم ہوں، وہ کہہ تو رہا ہوتا ہے کہ میں عابد ہوں، لیکن نہ تو وہ عالم ہے نہ وہ عابد ہے، بلکہ وہ اس امت کا جو ہے سب سے بڑا جو ہے دشمن ہے۔ اس لیے ان لوگوں کا انجام جو ہے وہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، ان کا جو ہے اس گڑھے کے اندر ان کا جو ہے وہ پڑاؤ ہوگا کہ جو اللہ تعالیٰ نے منافقین کے لیے تیار کر رکھا ہے وہ سب سے نچلا درجہ ہے، اور کوئی مددگار کل قیامت کے دن یہ نہیں پائیں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا دل دکھایا، صحابہ کرام کی محنت کو جو ہے انہوں نے ضائع کیا، اور امت کے فقہاء، علماء، صلحاء، اولیاء ان کی جو ہے محنتوں پر انہوں نے پانی پھیرا ہے، ان کی محنتوں کو انہوں نے ضائع کیا ہے، ان کے جو ہے طریقے کو انہوں نے چھوڑا ہے، ان کی قدر و منزلت انہوں نے نہیں کی ہے، ان کی سیرت پہ یہ نہیں چلے ہیں، اس لیے ایسے لوگوں کا جو ہے وہ انجام کل قیامت کے دن بہت برا ہونے والا ہے۔ اس لیے آئیے ہم سب آج یہ عہد کریں کہ ہم نے ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اپنے اہل والوں کو بھی بچانا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، تو ہم نے آپ کو بھی بچانا ہے، اپنے اہل والوں کو بھی بچانا ہے، اپنے گاؤں والوں کو بھی بچانا ہے، اپنے ملک والوں کو بھی بچانا ہے ایسے لوگوں سے۔ آج اگر آپ کڑے نہیں ہوں گے تو آنے والی نسلیں بھی اس کا خمیازہ بھگتے گی۔ اس لیے آج میں سب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آج خود بھی اس پر عمل کرے، ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور اپنے بچوں کو بھی سمجھائے، جو بھی آپ کو ملتا ہے راستے میں، کہیں بھی کسی موڑ پر آپ کو ملتا ہے اور ایسے شخص کے ساتھ اس کا بیٹھنا ہے، اٹھنا ہے، چلنا ہے، پھرنا ہے، تو اسے یہ سمجھائیے کہ آج ان سے بچ جا وگرنہ تیرا دین جو ہے یہ ختم کر ڈالے گا۔ اس لیے اس بات کو جو ہے یہاں تک محدود نہ رکھے، اس بات کو جتنا سے زیادہ آپ اس میں خود بھی عمل پیرا اس پر ہوں گے اور خود بھی کوشش کریں گے، میں یقین اللہ تعالیٰ سے یہ امید کرتا ہوں کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا، آپ کو بھی اجر عطا فرمائے گا، اور جو اس کو آگے پہنچا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس آیت کے تحت آپ عمل کرتے چلے جائیں، خود بھی اپنے آپ کو بچائیں، آنے والے لوگوں کو بھی بچائیں، اور جہاں کہیں ایسے اشخاص آپ کو ملتے ہیں ان سے دور رہیے۔ یہ میرے آپ سب سے جو ہے یہ گزارش ہے، یہ آپ میرے جو ہے وہ دل کی جو ہے تمنا سمجھے، دل کا درد آپ سمجھے کہ میں آپ کے سامنے آج ان باتوں کو بیان کر رہا ہوں۔ بہت اس بات کی ضرورت ہے کہ آج ہم ایسے فتنوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔